نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام برے اخلاق، لفظ اخلاق اردو میں اچھی صفات میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اخلاق دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اچھی صفات اور بری صفات دونوں کے لیے۔ اور جب بری صفات کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے اخلاق رذیلہ یا اخلاق مذمومہ، مذمت کیے جانے والے اخلاق۔ اخلاق چونکہ اندر کی ایک صفت اور خصلت کو کہتے ہیں، عادت کو کہتے ہیں، تو عادت دو طرح کی ہوتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اخلاق مذمومہ جو برے اخلاق ہے وہ کیا کیا ہیں؟ مثلاً تکبر اور کمینگی انسان کے اندر، دوسرے سے اپنی غرض کو پورا کرنا، بس غرض پوری ہو گئی کنارے پہ ہو گئی، اور اسی طرح سے حسد، خیانت، ریاکاری، دھوکہ بازی اور حرص اور طمع اور بخل اور نیک اعمال میں سستی، یہ سب کے سب ان کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کیوں آتے ہیں؟ تکبر کی وجہ۔ جس طرح سے ایک حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس کے سامنے آپ جا کے 10 بیماریاں گنواتے ہیں، تو سمجھدار حکیم اور ڈاکٹر آپ کی نبض دیکھ کر کسی بھی طرح سے وہ اصل جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان تمام بیماریوں کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں پیدا ہوئی۔ اسی طرح سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کسی سے جو حسد آدمی کرتا ہے، کسی کی غیبتیں انسان کرتا ہے، کسی کی چغل خوریاں انسان بولتا ہے، حق بات قبول کرنے کی صلاحیت اندر نہیں ہے، نصیحت قبول نہیں کر سکتا، نصیحت کرو تو چڑ جاتا ہے، اچھی بات بتاؤ تو چڑ جاتا ہے، دل کے اندر کینہ پالتا ہے، دل کے اندر نفرت پالتا ہے، دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگے بھاگے پھرتا ہے، اقتدار کی ہوس اس کو لگی ہوئی ہے، اقتدار، میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں، یہ سب کی سب چیزیں کیوں ہیں؟ تکبر۔ ان کی بنیاد کیا ہے؟ تکبر۔ لہٰذا اس قدر احادیث مبارکہ میں تکبر کی مذمت اتنی بیان کی گئی کہ تکبر قابل علاج، یہ ہے قابل علاج بیمار۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کی مجلس میں ایک شخص تھے اور ان کے اندر اس چیز کی بیماری، تکبر، کبھی اس کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی اس کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی اس سے الجھ رہے ہیں، کبھی اس سے الجھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میاں اصلاح چاہتے ہو کہ نہیں؟ اصلاح تو چاہتے۔ تو ایک تھیلے میں اخروٹ دیے اور کہا یہ لے جاؤ اور وہ بازار کے اس کونے میں بیٹھ جاؤ اور بچوں کو آواز دو، جو بچہ مجھے آ کے ایک جوتا مارے گا اس کو ایک اخروٹ دوں۔ سزا تو بڑی سخت، دوا تو بڑی کڑوی ہے، لیکن چونکہ بندہ تھا مخلص، نیک تھا اور اس سزا پر اس نے عمل کیا، تو واپس آیا تو پوچھا اب بتاؤ، اب سب نکل گیا، اب سب تکبر دور ہو گیا۔ جوتیاں سیدھی کرواتے تھے، جاؤ جا کے جوتیاں سیدھی کرو، یہ ہے تکبر کا علاج۔ ورنہ اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے کہ حق کو قبول کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تکبر۔ نصیحت، صحیح بات کوئی کہہ رہا ہے، وہ بات بھی کڑوی لگ رہی ہے، ارے میرے عزیزو یہ جملہ ہم عام طور پر بولتے سنتے ہیں، حق بات کڑوی ہوتی ہے، حق بات کڑوی نہیں ہوتی، غلط کہتے ہیں، حق بات کڑوی نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے؟ مزاج کڑوا ہوتا ہے، مزاج خراب ہوتا ہے، اس کو حق بات کڑوی لگتی ہے، حق کڑوا نہیں ہوتا، حق تو میٹھا۔ حق بات پر تو عمل کرنا نبیوں کا کام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کام ہے، انہیں تو نہیں بری لگی، انہیں تو نہیں کڑوی لگی۔ تو یہ بات یہ ہے کہ حق بات کڑوی نہیں ہے، میرا مزاج ٹھیک نہیں ہے اس لیے مجھے کڑوی لگ رہی ہے۔ لذیذ ترین کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا لیکن منہ کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کھانا بے لذت نہیں ہے، کیا ہے؟ مزاج آدمی کا خراب۔ بخار والا آدمی ہے، اسے ذائقہ نہیں محسوس ہو، تو کھانے کا قصور نہیں ہے، ادھر مزاج کا قصور۔ اسی طرح سے حق کا قصور نہیں ہے، ادھر مزاج کا قصور ہے، اور یہ سب کچھ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ سب کچھ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی
کہ اخلاق فاضلہ، بلند اخلاق، اچھے اخلاق، اچھی عادات، اچھی صفات، جیسا کہ صبر، بہادری، عدل، انصاف، مروت، مسلمانوں کے ساتھ مروت، اچھے اخلاق سے پیش آنا، عفت، پاک دامنی، سخاوت، تحمل مزاجی، درگزر کرنا، معاف کرنا، برداشت کرنا، ایثار، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ تمام کی تمام خوبیاں، تواضع، قناعت، سچائی، اخلاص، کسی نے احسان کیا تو احسان پر اسے بدلہ دینا، یہ سب کی سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ایک چیز اختیار کر لو، خشوع اور تواضع اختیار کر لو، یہ سب خوبیاں اندر آ جائیں گی۔ یہ ایک دوا کھا لو تو یہ سب خوبیاں اندر آ جائیں گی۔ اپنے اندر تواضع پیدا، عاجزی پیدا، انکساری پیدا کرو۔ کسی نے ڈانٹ دیا، کوئی بات، یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے، عمر میں مجھ سے بڑا ہے، اس نے مجھے کوئی کہہ دیا، کوئی بات، میں برداشت کر، چھوٹا ہے، چھوٹے نے کہہ دیا، کوئی بات نہیں، اس کے گناہ تھوڑے ہیں، اس کی عمر تھوڑی ہے نا، اس کے گناہ تھوڑے ہیں، بڑا ہے، کوئی بات نہیں، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں۔ یوں اپنے آپ کو چھوٹا کرو، چھوٹا کرو، چھوٹا کرو، اپنے آپ کو بڑا کبھی نہ کرو۔ اور سنو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا بتاتا ہوں، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا کر۔ بتاؤ کتنی خوبصورت دعا ہے، مجھے اپنی نظروں میں اللہ چھوٹا کر دے، لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا۔ اس لیے کہ کوئی بھی آدمی جہان میں، اس دنیا میں ذلت تو نہیں چاہتا، رسوائی تو نہیں چاہتا، لیکن اس ذلت اور رسوائی کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے تکبر ہم کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک الگ چیز، تکبر الگ، یہ بدترین بیماری۔ تو کہا کہ تمام کے تمام اخلاق رذیلہ، برے اخلاق، بری عادات، بری صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تکبر کی وجہ سے، اور تمام کی تمام اخلاق حمیدہ اور اچھے اخلاق، خوبصورت اخلاق، اور صبر اور تحمل اور برداشت کرنا اور ایثار کرنا اور دوسرے کی بات کو سننے کا جذبہ اور تحمل رکھنا، یہ سب خیریں آدمی میں پیدا ہوں گی، کس سے؟ تواضع سے۔ اب ان دونوں باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے عرض کرتا ہوں، کیسے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس آدمی نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لی، اپنے آپ کو نیچے کر دیا، اللہ اس کو بلندیاں عطا کرے گا۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو آدمی تکبر کرے گا اللہ اس کو گرا دے گا۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑا بننا، اور خاص طور پر اس کے ساتھ ساتھ تکبر میں یہ بھی شامل ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھ، جب صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو عجب ہے، یہ بھی بہت بدترین بیماری ہے، اور ساتھ ساتھ اگر دوسرے کو حقیر جان رہا ہے تو یہ تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمایا، بطر الحق وغمط الناس، حق کو چھپانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر۔ اللہ میری بھی، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنے اندر تواضع پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو، عاجزی والے کام کرو، مسجد کی خدمت کرو، نمازیوں کی خدمت کرو، مسجد میں کہیں کچرا گندگی ہے اٹھاؤ اسے، اور کہیں جوتے الٹے پڑے سیدھے کرو، اس سے آدمی میں تواضع پیدا ہو۔ چھپ چھپ کے کبھی ایسے کام کیا کرو، خدمت کیا کرو، پتہ ہی کسی کو نہ چلے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، یہ تواضع پیدا کرتا ہے۔ رات کو اٹھ کے کہیں آپ آئے، دیکھا کسی کی خدمت کر لو، رات کو جو خدمت کا موقع ملے وہ خدمت کر لو، اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے، اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس سے انکساری پیدا ہوتی ہے۔ خدمت کا جذبہ رکھو اپنے اندر، خدمت کا مزاج رکھو اپنے اندر، ہمیشہ دوسرے آدمی کو اپنے اوپر ترجیح دو کہ نہیں بھائی، ہر راحت کے موقع پر دوسرے آدمی کو سامنے رکھو کہ میری کوئی بات نہیں، اس کو یہ راحت والی چیز مل جائے۔ اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے، اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس سے آدمی کے اندر سے تکبر دور ہوتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ میل جول جب بھی میل جول ہو، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، اپنے نظروں میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، اپنی نظروں میں کہ نہیں، یہ جتنے بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب مجھ سے افضل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے،
ایک مرتبہ آواز لگائی کسی نے، او مسجد کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سب سے بدترین آدمی باہر آ جائے، تو خود بھاگ، سب سے بدترین آدمی باہر آ جائے، باہر بھاگ کہ میں ہوں سب سے بدترین، ان سب میں سب سے برا میں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے آپ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ مجھ سے اس وقت افضل ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس وقت مجھ سے کیا ہیں؟ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، وہ 3 وقت کا نمازی ہے، وہ بھی مجھ سے افضل۔ کیا پتہ میری 5 وقت کی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہاں، میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، وہ ایک بھی نہیں پڑھتا، تب بھی کہیں وہ مجھ سے افضل ہے۔ کیا پتہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو ایسی توفیق عطا فرما دے، ایسی توفیق عطا فرما دے کہ پچھلی ساری کوتاہیاں معاف ہو جائیں اور میں ایسا گرفتار ہو جاؤں کہ جناب پچھلی ساری نیکیاں میری برباد ہو جائیں۔ یہ کیا بتا، یہ تو خاتمے پر فیصلہ ہوگا جا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت سے یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سارے کے سارے مسلمان مجھ سے افضل ہیں اور سارے کے سارے کافر معالن مجھ سے افضل ہیں۔ مسلمان حالن افضل ہیں اور کافر معالن افضل ہیں۔ میں بتاتا ہوں، سارے کے سارے مسلمان اس وقت افضل ہیں اور کافر سارے کے سارے اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو وہ بھی مجھ سے افضل، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو وہ بھی مجھ سے کیا ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جتنے بھی لوگ ہیں میں سب سے زیادہ افضل تو میں ہی ہوں، بزرگ تو بڑا میں ہی، سب سے زیادہ نیک تو میں ہی۔ نہیں میرے عزیز دوستو، نہیں میرے عزیز دوست، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، ارشاد فرمایا، بڑی پیاری بات، بڑی پیاری بات، کہ ہر وہ تو حکایات لے کے آتے ہیں، ایک حکایت فرضی بیان کرتے ہیں اور اس سے سبق نکالتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر جھاڑی کو خالی مت گمان کر، ممکن ہے کسی جھاڑی کے پیچھے چیتا چھپا ہوا ہو، شیر چھپا ہوا ہو، بھیڑیا چھپا ہوا ہو، ہر جھاڑی کو خالی مت گمان کر، ممکن ہے اس کے پیچھے شیر چھپا ہوا ہو، چیتا چھپا ہوا ہو اور تیری جان کو لے لے۔ اسی طرح سے فرمایا دنیا میں چلنے والے ہر انسان کو خالی مت شمار کر، شاید اس کے دل میں اللہ کی محبت تجھ سے زیادہ ہو، شاید اس کے دل میں اللہ کی محبت تجھ سے زیادہ، شاید یہ اللہ کا ولی ہو، تمہیں نہیں پتا، شاید یہ اللہ کا ولی ہو، اب نہیں ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، چلو اب نہیں ہے، کیا پتا خاتمے سے پہلے پہلے یہ اللہ کا ولی بن جائے، کیا پتا خاتمے سے پہلے پہلے اللہ اس کو اپنا ولی بنا دے۔ اللہ ہم سب کو ولایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے۔ تو آج کے مضمون میں 2 باتیں عرض کی ہیں کہ تمام کی تمام اچھائیاں اور اچھی صفات حاصل ہوتی ہیں تواضع اور عاجزی سے، اور تمام کی تمام بری عادتیں اور برے اخلاق انسان کے اندر آتے ہیں تکبر سے۔ تو آئیے ہم تکبر سے، ہم روزانہ اللہ پاک کی حفاظت مانگے، اے اللہ مجھے تکبر سے بچانا، اے اللہ مجھے تواضع عطا فرمانا، مجھے تواضع کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔